نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے۔ ٹاپک ہے بستر مرگ پر۔ مختلف لوگوں کے بستر مرگ پر کیا الفاظ تھے، کون کیا کہتا تھا، نیک اور بد، اصل پتہ چلتا ہے انسان کی موت پہ، کیونکہ جیسی زندگی ہے ویسی موت ہوگی۔ ہائے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی موت آ گئی، وہ ایک دم رونے لگا، آس پاس کے لوگ گھبرا گئے اور اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے۔ جب اس کی روح نکلنی شروع ہوئی تو وہ زور سے چیخا اور بولا، میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، مگر لا الہ الا اللہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر اسے زندگی کی آخری ہچکیاں آئیں اور وہ فوت ہو گیا۔ ہمیں سے ہر ایک اپنی نمازوں کا پوچھے خود سے، کیا موت کے وقت ہم بھی یہی حسرت چاہیں گے؟ نماز تو اللہ نے ملاقات کے لیے دی تھی، اور جس نے زندگی بھر اللہ سے ملاقات کرنا نہ چاہی، پھر موت کے بعد کیا کرے گا؟ اور ہوگی تو کس رنگ میں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سے نمازوں کی فکر لگا دے۔ اسی طرح ایک اور شخص کا موت کا وقت، عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ، بہت بڑے عابد اور زاہد گزرے۔ ان پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو ان کی بے چینی بڑھ گئی اور سانس اکھڑنے لگا۔ ان کی بیٹی رونے لگی۔ ظاہری بات ہے کہ گھر والوں کو دکھ ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر۔ انہوں نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، آنسو نہ بہا، میں نے اس گھر میں بلا ناغہ مسلسل تلاوت کی اور 4000 دفعہ قرآن ختم کیا ہے۔ یعنی اتنا قرآن کے ساتھ شغف تھا، اور موت کے وقت کتنا سکون ہے ان کو۔ یہ تاریخ بغداد پیج 421 جلد نمبر 9، اور اسی طرح ایک اور عربی کی کتاب ہے سیر الاعلام النبلا، اس کی جلد نمبر 9 کے پیج 44 پہ۔ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں، ہمارا قرآن سے کتنا شغف ہے؟ اور موت کے وقت کا سکون حقیقت میں اس کے لیے جس نے اپنی زندگی اللہ کی کتاب کے ساتھ لگا دی۔ اسی طرح عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ بستر مرگ پر پڑے زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ اہل عیال ان کے گرد کھڑے رو رہے تھے، اس سے پہلے کہ موت ان کو پچھاڑ دیتی۔ انہوں نے مؤذن کی آواز سنی، وہ مغرب کی اذان دے رہا تھا۔ ادھر ان کا سانس گلے میں اٹکا تھا، نزا کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے آس پاس موجود افراد سے کہا، ذرا میرا ہاتھ پکڑو۔ پوچھا گیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ سوچیے ذرا، جان اٹک ہوئی ہے، نزا چڑھ رہی ہے، یعنی نزا لگی ہوئی ہے اور تکلیف اتنی ہے، اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مسجد میں جاؤں گا۔ لوگوں نے حیرت سے کہا، آپ اس حالت میں مسجد جائیں گے؟ جو صحت مندی میں نہیں جاتے وہ اس حالت میں تو اور حیرت کریں گے۔ عامر بن عبداللہ کہنے لگے، سبحان اللہ، میں نے اذان کی آواز سن لی ہے، کیا میں اس کا جواب نہ دوں؟ سوچیے کہ ایک دفعہ میرے کانوں میں جب اذان کی آواز آ گئی تو کیا جواب نہ دوں؟ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد لے چلو۔ 2 آدمی انہیں اٹھا کر مسجد لے گئے۔ ابھی انہوں نے نماز کی ایک ہی رکعت امام کے ساتھ ادا کی تھی کہ سجدے کی حالت میں وفات پا گئے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ سر ہو تیرے قدموں پر اور جان نکل جائے۔ جہاں دل اٹکا ہوگا نا، موت کے وقت وہیں پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ واقعہ بھی سیر اعلام النبلا میں ہے، جلد 5 ہے اور پیج 220۔ اسی طرح ایک اور واقعہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 649 میں آتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے، انہوں نے اس کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کیا، اس پر رسول اللہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر جب دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کا ذکر برائی سے کیا، رسول اللہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو ہم اپنی گواہیاں بھی ڈھونڈیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں
اس دنیا میں ہی اپنے لیے لگا دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت نمبر 1367 ہے۔ اسی طرح ایک اور عطا بن صائب کہتے ہیں ابو عبد الرحمن سلمہ کا مرض شدت اختیار کر گیا، ہم ان کے پاس گئے، مسجد میں نماز کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دل مسجدوں میں کیوں لگتے تھے؟ کیونکہ باہر اتنی اٹریکشنز نہیں تھی نا، دل وہیں لگتا ہے جہاں بندے کی پسند کی چیز ہو۔ سخت تکلیف میں مبتلا تھے، اچانک وہیں ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ ہم ان کے بارے میں ڈرے، عرض کیا اگر آپ کو بستر پر منتقل کر دیا جائے تو وہ آپ کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ انہوں نے اکھڑے اکھڑے سانس کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالا اور کہنے لگے کہ مجھ سے فلاں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ میری تمنا ہے کہ میری جان اسی حالت میں نکلے۔ ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں، کبھی سوچتے ہیں اس طرح؟ اور اگر سوچتے ہیں تو اللہ استقامت دے۔ اور ایک آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جنازے کے وقت حاضر ہو کر نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے، اور جو نماز جنازہ کے ساتھ تدفین کے وقت بھی حاضر رہتا ہے اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے۔ عرض کیا گیا قرات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا 2 بہت بڑے پہاڑوں جیسا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت 945 ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وقت آخر اچھا کرے۔ اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں زندگی اچھی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت، اے اللہ ہمیں موت کی سختیوں پہ سرخرو کرنا، ہماری مدد فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔